إن الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ 21واں پارہ جس کے اندر سورۃ العنکبوت ختم ہوتی ہے، سورۃ الروم شروع ہوتی ہے، ختم بھی ہوتی ہے، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور اسی طرح سورہ احزاب کا آغاز ہوتا ہے۔ سلسلے کے اعتبار سے آج گفتگو سورۃ الروم اور سورۃ اللقمان اور سورہ سجدہ پر ہے۔ سورہ احزاب کا تذکرہ آئندہ کل انشاءاللہ آئے گا۔ روم لفظ سے ہی مراد ہے کہ اس کے اندر رومن امپائر کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس سورہ میں حق و باطل کی کشمکش کو ایک الگ انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ رسولوں کی باتوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے مکہ مکرمہ میں جس وقت رومن امپائر اور پرشین امپائر میں کلیش چل رہا تھا۔ پرشین امپائر فارس کی حکومت بڑھتی چلی جا رہی تھی اور رومی ہار پہ ہار اختیار کرتے ہوئے سمٹتے چلے جا رہے تھے۔ اسی زمانے میں ایک حملے میں رومی مغلوب ہو گئے، اور جب رومی مغلوب ہوئے تو چونکہ رومن امپائر اہل کتاب میں سے تھے اور بت پرست آتش پرست پرشین امپائر فارس کے لوگ تھے، مشرکین مکہ نے بھی اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہا اور اس کا ایڈوانٹیج لے کر کے اہل ایمان پر تانے کسنے لگے کہ دیکھو اب آتش پرست اور بتوں کے پوجا کرنے والے اہل کتاب کو ہرا رہے ہیں، ان قریب مسلمان بھی اب ختم ہو جائیں گے۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ کفار و مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار و مشرکین میں سے ابی ابن خلف سے ایک بیٹنگ کر لی۔ اونٹ لگا لیے 10 اونٹ، اور کہ اگر سال بھر اور 3 سال اور 2 سال کے اندر اندر رومی غالب آ گئے، پرشین امپائر ہار گئے تو تم ہمیں اونٹ دو گے ورنہ ہم تمہیں دیں گے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ بزعون کا لفظ عربی زبان میں 10 سال سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم 9 سال تک کی شرط لگاؤ اور اونٹ کی تعداد 100 کر دو۔ وہیں سے ثابت ہو گیا کہ رومی غالب ہو کر کے رہیں گے، اور صحیح میں ایسا ہوا۔ جس سال غزوہ بدر میں اہل ایمان غالب ہوئے، اسی سال اہل کتاب رومی پرشین امپائر پر غالب ہوئے، اور حق ثابت ہوا، اور قرآن کی یہ پیشن گوئی اور قرآن کا اعجاز ثابت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قدرت کے بہترین جلوے اس کے اندر ارشاد فرمائے، اور قدرت میں کہ جلوے ارشاد فرماتے ہوئے آیت نمبر 11 سے آپ غور کریں، آیت نمبر 27 تک اتنی زبردست اس کے اندر مضامین بیان کیے گئے ہیں جو بغیر تدبر و تفکر کے نہیں حاصل ہو سکتے۔ سائنس کے ہر دروازے پھر سے کھلتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان مشاہدات کی طرف اتنا اشارہ کیا گیا ہے کہ سائنس کا طالب علم اوراق پلٹتا جائے، زندگی گزر جائے گی مگر اس سے حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ آغاز کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ خلق کی ابتدا اللہ نے ہی کیا اور اللہ ہی پلٹائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ اور یہاں سے کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آپ اس کا مفہوم سنیں اور اپنے دل پر اتارنے کی کوشش کریں، اور ان اوراق کو دیکھ کر کے ان علوم کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی عظمت دوبالا ہو جائے گی کہ اللہ کی نشانی یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے تم کو انسان کا ایک گروہ بناتا چلا گیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس نے ہی تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اور فرق بھی اسی نے پیدا کیا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم رات میں سوتے ہو اور دن میں اس کے فضل اور نعمتوں کی طلب میں لگے ہوئے رہتے ہو۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں خوف اور گھبراہٹ کے اور امید اور طمع کے ساتھ بجلی کی چمک کا نظارہ کراتا ہے، اور بادلوں سے بارش کراتا ہے، اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اسی کے حکم سے فضائیں اور زمین تھمی ہوئی ہے، اور جب روز قیامت تمہیں پکارے گا تو تم باہر نکلتے چلے آؤ گے۔ اور نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر آخر میں فرما دیا هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، اسی نے پیدا کیا ہے، پھر پلٹائے گا، اور پھر پلٹانا اس کے لیے تو اور آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر سے انہیں آفاق و انفس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی، زبردست بات ہے، پھر سے ذرا غور کریں اور ایک ایک لفظ پر ذرا غور کریں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا۔ پہلے سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا کہ زمین میں فساد برپا ہوا، چلو مار کاٹ لوٹ کھسوٹ زمین میں ہو رہی ہے، اور زمین میں فساد کس طرح سے برپا ہو گیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن سمندر میں کیسے فساد برپا ہوا، کیسے سمندر میں فساد برپا ہوا، اور سمندر میں فساد کا تذکرہ جو کیا گیا کہ سمندر میں بھی فساد برپا ہو گیا، کیسے بیما کسبت ایدی الناس، انسان کے ہاتھ سے، کرتوت سے، انسان کی کرتوت کے ذریعے سے۔ تو آپ بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان نے اپنی آسائش اور اپنے عیش و آرام کے لیے پانی کو بھی پالوٹیٹ کر دیا ہے، ہوا کو بھی پالوٹیٹ کر دیا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کی سطح بڑھتی چلی جا رہی ہے، گلیشیئر پگھلتا چلا جا رہا ہے، اوزون میں کریک ہوتا چلا جا رہا ہے، کلورو فلورو کاربن مل کر کے اسے چاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کس کی کرتوت ہے؟ یہ انسان کی کرتوت ہے، اور اس کا وبال وہی چکھے گا۔ ان آیات پر مزید آپ غور کریں، اور مزید غور کریں تو اس کے اندر سے اور سبق نکل کر کے آتا ہے۔ سورہ روم کے بعد سورہ لقمان ایک ایسی تربیتی گائیڈ ہے کہ اس کو یوں کہا جائے کہ اپنے بچوں کی تربیت آپ کیسے کریں، کون کریں، تو گویا اس کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے، ایک سلیبس ہے، ایک کریکولم ہے۔ یہ سورہ بلکہ وہ آیتیں ہمارے مہمان خانے کے اندر، ہماری باہر کی بیٹھکوں کے اندر لکھی ہوئی ہونی چاہیے، ہر زبان کے اندر، تاکہ جو ہے گزرتے گزرتے اس پر نظر پڑے۔ آج ہم ہر طرح کی نصیحتیں بچوں کو تو کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے حضرت لقمان، جو نبی تو نہیں تھے مگر اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، قوم بنی اسرائیل میں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے جو الفاظ کہلوائے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، مکی سورہ ہے، اس کے اندر آیت نمبر 6 بڑی زبردست آیت ہے، اور یہ آیت ایک معجزہ ہے ہر دور کے لیے۔ اس معجزے کے لیے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی علیہ الرحمہ استاذ محترم بیان فرماتے تھے، اور ایک موقع پر انہوں نے ایک تحریر بھی لکھی جس کو قرآنی افادات نام کی اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنے زمانے کی بات لکھی، آج ہوتے تو اس میں مزید اضافہ بھی فرما دیتے۔ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے جو لکھا ہے میں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں، آپ اس کی روشنی میں غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور کوئی انسان ایسا بھی ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی باتیں خریدتا ہے۔ ذرا ذہن میں دوڑائیے کیا ہو سکتی ہے چیزیں، جو اللہ سے غافل کرنے والی باتیں خریدتا ہے تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے دوسروں کو گمراہ کرے اور اس کی راہ کی ہنسی اڑائے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لہو و لعب، تمتع و تفریح کے ساز و سامان کی دو قسمیں، ایک وہ جن کا تعلق کھیل مقابلوں اور مظاہروں سے حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی اور محویت و انہماک سے ہے، دوسری قسم لطف و تفریح کی گفتگو سے، جن پر لوگ پڑھ کر کے فرائض واجبات ذکر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس میں کہانی، قصے، فحش روایات آتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لہو و لعب، قصے کہانی دونوں کو یکجا کر دیا، اس کو لہو الحدیث کہہ دیا۔ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ یہ آیت آج کے جدید ترین اسالیب، آلات تسلی اور تفریح پر بھی منطبق ہوتی ہے۔ حضرت اس زمانے میں لکھتے ہیں، یہ آج سے 30-35 سال پہلے کی تحریر، خصوصاً ویڈیو ٹیلی ویژن تو پوری طرح منطبق ہوتی ہے، بیک وقت لہو بھی ہے اور حدیث بھی ہے، یعنی بات بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صاف اظہار کر دیا کہ بیہودہ حکایتیں لوگ خریدتے ہیں، رقم بھی خرچ کرتے ہیں، بازار سے خرید کر کے لاتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہاں نام لینا باقی رہ گیا، گویا ویڈیو ٹی وی کا، وہ تو انگریزی زبان کا عربی میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن اگر حضرت اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں ایک چیز کا اضافہ بھی کرتے کہ موبائل فون جو گفتگو کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان سے جڑتا ہے، مگر یہ موبائل فون، اسمارٹ فون آنے کے بعد صرف مدرس ڈے کے اوپر ایک اسٹیٹس لگا دیا جاتا ہے، ادر ڈے کے اندر مدر کو بھول جایا جاتا ہے۔ مدر ڈے میں اسٹیٹس لگتا ہے، اگر ادر ڈے میں ماں کے جذبات اور ماں کے خیالات کو بھول کے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ فون نہیں تھا تو نانی، دادی، چچا، پھوپھی یہ رشتے جڑے ہوئے رہتے تھے، اور جب یہ فون آ گیا تو صرف ڈیز کے اندر ان کے لیے تھوڑا سا کچھ پھول پیش کر دیا جاتا ہے، اب وہ بھی موبائل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لیکن لہو الحدیث اس کو بنا دیا گیا۔ وہ حضرت ہوتے تو یقیناً لکھتے اس بات کو
کہ ٹک ٹاک اسٹیٹس لگانا، ٹک ٹاک پر نئے نئے ویڈیوز بنا کر کے اسے دیکھ کر کے وقت ضائع کرنا اور نئے نئے طریقے سے ہنسی اور مذاق کا اس کو کھیل بنانا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بتا دیا کہ عذاب مہین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب مہین، مہین کا لفظ ذلیل کرنے والا، ذلت والا عذاب، یہ موبائل کی ریز آنکھوں کا جو کینسر کا ذریعہ بن رہی ہیں، دماغ کی بیماریوں کا جو ذریعہ بن رہی ہیں، آج اس موبائل کا نشہ چھڑانے کے لیے ریہائبلیشن سینٹر جو بن رہا ہے، کہ جس طرح سے شراب کا نشہ چھڑانے کے لیے سینٹر بن رہے تھے، اب ایسے اس وجہ سے سائیکریٹسٹ پریشان ہو گئے ہیں اور ہاسپٹلوں کے اندر باقاعدہ ایک کمرہ بنایا جانے لگا ہے جو اس طرح کی کاؤنسلنگ کرنے والے کمرے بن رہے ہیں۔ غور کیجئے قرآن مجید کا اعجاز، وہ نکالیے سورہ لقمان اور خود بیٹھیے۔ سورہ لقمان میں جو دوسری بڑی اہم بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کر دی تھی، اور حکمت کے بارے میں کہہ دیا کہ جسے حکمت دے دی گئی یوتی خیرن کثیرا، خیر کثیر اسے دے دیا گیا۔ اور کس وجہ سے دیا تھا حکمت؟ اس لیے کہ وہ شرک اللہ سے نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے اور شکر کرتے تھے اللہ کا۔ شکر اور شرک بڑا فرق ہے۔ شکر سے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، شرک سے اللہ طبیعتوں میں لالچ پیدا کرتے ہیں، اور لالچی شخص لالچوں میں مبتلا ہوتے ہوئے ٹمکٹوئیاں کھاتے ہوئے اپنے آپ کو گمراہ کر لیتا ہے۔ اس لیے شرک کے چھوٹے شائبے کو بھی منع کیا گیا کہ شرک کے شائبے سے بچو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو 8 نصیحت کی، 7 کا تعلق اس کی اپنی ذات سے، 4 کا تعلق اس کی اپنی ذات سے، اور 4 کا تعلق اپنی ذات اور لوگوں سے بھی، معاشرے سے۔ اس نے پہلی بات کیا کہہ دی؟ بیٹے کو بٹھایا، آئیے ہم بھی اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو کم از کم بیٹا یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، کم از کم اللہ کے کہہ تو سکے کہ اللہ ایک مرتبہ ہم نے کوشش کی تھی بیٹے سے کہنے کی۔ وہ کیا؟ یا بنی اللہ تشرک باللہ، اے بیٹے شرک اللہ کے ساتھ مت کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں خود سمجھنا پڑے گا۔ بیٹا پوچھ دے کہ شرک کہتے کس کو ہے، تو شرک کسے کہتے کسی سے جاننا پڑے گا ہمیں۔ ان شرک لظلم عظیم، ظلم ہی برا ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ سب سے بڑا ظلم غداری ہوتا ہے کہ کھاؤ کسی کا، گاؤ کسی کا، پالنے والا وہ، دینے والا وہ، اس کا لے رہے ہو اور جھکو کسی کے سامنے، سجدہ کرو کسی کے سامنے، مانگو کسی کے سامنے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر دوسری نصیحت یہ کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے بارے میں ہم نے وصیت کر دی ہے انسان کو، اللہ نے وصیت کر دی ہے۔ انسان کی وصیت کو پورا کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ رب کائنات وصیت کر رہا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کمزوری پہ کمزوری، کیا تکلیف ہوتی ہے مرد اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، ایک ماں اندازہ کر سکتی ہے۔ تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر کے اس نے پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر جدا کیا، 2 سال تک لگائے رکھا۔ تم میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو، مجھے میری طرف پلٹ کر کے آنا ہے۔ ہاں لیکن لمٹ بھی ہے وہاں ماں باپ کی محبت کی، ماں باپ کی محبت کی لمیٹیشن بیان کر دی گئی، محبت کرو، لیکن اگر وہ بھی کہیں کہ میرے ساتھ شرک کرنا، رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی شرک کرنے کو بھی اتارو ہو جائیں، جیسے آج ماں باپ اپنے بچوں کو اٹھا کر کے مشنری اداروں میں بھیج کر کے شرک کرنے پر اتارو ہیں، چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر کس انداز کا شرک سکھایا جا رہا ہے، غور نہیں کرتے، اور جب بچہ بڑا ہو کر کے اسلام اور اسلام کے نظام سے جب باغی ہوتا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے بچوں کو کہاں پر وہ ڈال رہے ہیں۔ آج کے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں کے تعلق سے اکبر الہ آبادی نے صاف کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ فرعون قتل کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ ایک اللہ کی دعوت دینے والا بچہ پیدا نہ ہو سکے، اللہ کے بندوں کی بندگی غلامی سے آزاد کرنے والا پیدا نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہ ہونے دینے کے لیے وہ قتل کر رہا تھا۔ اکبر الہ آبادی نے یقینی بات بڑی صحیح کہی ہے کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ دور حاضر میں کالج جس طرح سے اسپریچول کلنگ کر رہے ہیں، روحانی طور پر قتل کر رہے ہیں، شرک سکھا رہے ہیں، اور جس طرح سے فحاشی کے دروازے کھول رہے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر، جس طرح سے وہ بچوں کو لے جا رہے ہیں، یقیناً قتل اولاد کے مترادف وہ ہے۔ اس کے اوپر غور کریں والدین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ شرک کی بھی دعوت دیں تو ان کے ساتھ سختی سے مت پیش آنا، صحیح طریقے پر رہنا۔ پھر اس کے بعد تیسری نصیحت کی، اے میرے بیٹے آسمان و زمین میں رائی کے دانے یا دال کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پھینک دو، ڈال دو، چٹان میں گاڑ دو، آسمان و زمین کہیں پھینک دو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر کے آئے گا۔ اللہ کا علم بڑا باریک ہے اور
اور اتنا باریک ہے کہ اس کی باریکی تک تو سائنس کیا کوئی نہیں پہنچ سکتا. وسیع کرسی السماوات والارض، وہ الیکٹران اور پروٹون کے اندر، نیوکلیس کے اندر کی تمام چیزوں میں انسان کی سوچ سے پہلے فیصلے کر دیتا ہے. ہمارا کروماٹین مٹیریل اپنے کیمیکل ریئیکشن کرتا ہے، کیمیکل ریئیکشن کی تیزی ہر شخص جانتا ہے کتنی تیز ہوتی ہے. امینو ایسڈ چلتا ہے، اس کی تیزی کتنی تیز ہوتی ہے، اس سے پہلے فیصلہ کرنے والا وہ رب کریم ہے. پھر چوتھی نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کے ذریعے سے کوئی ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا. صحیح درست نماز، یہ وقت ہے نمازیں ہم اپنی درست کر لیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم کرو، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور منکر سے رک جاؤ اور روکو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو پتہ یہ چلا کہ اس کام کو کرنے میں تکلیف پہنچے گی، دل ٹوٹے گا، تھوڑا جھک جاؤ. مَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کر کے جھک جاتا ہے، اللہ اس کے نام کو بلند فرما دیتے ہیں، اپنی یہاں بھی اور دنیا کے اندر بھی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس کام میں تمہیں تکلیف پہنچے جو بھی، اس پر صبر کرنا بیٹا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے معاملے ہیں، یہ معزز معاملے ہیں، یہ بڑا معاملہ ہے، کر لے جاؤ گے تو بڑی ڈگری پا جاؤ گے. پھر تین چیزوں سے منع کیا جو ڈسٹرکٹیو ہیں، جو تخریبی ہیں، جو تباہ کرنے والی ہیں. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، غرور سے منہ پھیر کر کے مت بات کرو، غرور سے منہ پھیر کر کے مت بات کرو. کہیں کہیں ایسا ہوتا بھی ہے کہ غرور سے منہ پھیر کے بات کرنے والوں کا منہ ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے مت چلنا. اکڑ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، طاقت کی اکڑ پارٹی کی بھی ہو سکتی ہے، اکڑ قوم کی بھی ہو سکتی ہے، اکڑ عہدے اور رتبے کی بھی ہو سکتی ہے. داماد ہو تو سسرال جا کے مت اکڑنا، یہ بھی آ جاتا ہے. آج داماد سسرال میں جا کر بہت اکڑتے ہیں اور جا کر کے ظلم کرتے ہیں. وہ بھی غور کریں کہ وہاں پر بھی اکڑنے سے منع کیا گیا ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر ایسے اکڑ کر چلنے والے اکڑ والوں کو ناپسند فرماتے ہیں. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں درمیانہ چال اختیار کرو. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، آواز کو جھکا کر کے بات کرو. چیختی ہوئی آواز تو سب سے زیادہ گدھے کی ہوتی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے تیز چیختی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی گدھے کی آواز کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ بہترین نصیحتیں ہیں اور بہترین نصیحتوں کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا آیت نمبر 27 میں کہ پوری زمین میں جتنے پیڑ ہیں وہ پن بنا دیے جائیں اور جتنے سمندر ہیں ان کو پھیلا دیا جائے، ساتھ اور بڑھا دیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، درختوں کو قلم بنا دیا جائے. اللہ کے کلمات لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کے کلمات پورے نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے. ہماری اور آپ کی کامیابی ہے کہ اس کی اطاعت اور بندگی ہم اختیار کر کے اپنے آپ کو اس کے فرما برداروں میں شامل کر لیں. یہ ختم ہوتی ہے سورہ لقمان آیت نمبر 34 پر. بہترین ماڈول ہے، آپ اس پر غور کریں. سورہ سجدہ بھی اسی انداز کی ہے جو مکی سورہ ہے اور اس میں بھی توحید اور رسالت اور معاد کی دعوت دی گئی ہے. سورہ احزاب یہیں سے شروع ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ کل آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو رب کی صحیح بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.